نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی عنایات بے پایاں ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی ان کا شمار کرتا رہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، خود مالک کائنات نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بنیادی سب سے بڑی عطا ہمارے اوپر یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ نہ کرتا اگر وہ چاہتا تو ہمیں جمادات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، نباتات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، حیوانات میں بھی شامل کر سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف مالک کائنات کا فضل ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج انسان ہیں، دھڑکتے ہوئے دل والے انسان ہیں، سوچ و فکر والے دماغ والے انسان ہیں، دیکھنے والی آنکھوں والے انسان ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ کی صرف یہ عطا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے پاس ہدایت کی نعمت موجود نہ ہوتی تو اللہ نے اعلان فرما دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل، ہم چوپایوں کی مانند ہوتے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہوتے۔ یہ گائیں، یہ بھینسیں، یہ بھیڑ بکریاں یہ انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جو انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے وہ ان گائیں اور بکریوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم دنیا میں رہنے والے ہیں، کوئی 40 برس لے کے آیا، کوئی 50 برس لے کے آیا، کوئی 60 اور کوئی 70 سال لے کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، اس زندگی میں اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو مال سے محروم کر دیا، کسی کو شہرت دی، کسی کو گمنام بنا دیا، کسی کو عہدہ اور کسی کو وقار دیا، اور کوئی دھکے کھاتا رہا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک بات میں پتے کی آج بتلا دینا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو سرمایہ ملا اور ان کو ہدایت کی نعمت نہ ملی وہ لوگ ناکام تھے۔ قارون سے بڑا خزانہ کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتلانا قارون کامیاب تھا کہ ناکام، ہر بندہ جانتا ہے قارون ناکام تھا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، شداد کو جاگیر ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ شداد کے پاس جاگیر تھی، وہ بہت بڑا فیوڈل لارڈ تھا، وہ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، لیکن ایمانداری سے مجھے یہ بات بتلانا شداد کامیاب تھا کہ ناکام؟ ساری دنیا جانتی ہے شداد ناکام تھا۔ اسی طرح حامان کو عہدہ بھی ملا، بدارت بھی ملی، مشاورت بھی ملی، لیکن اس کے باوجود بھی جو حامان تھا سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی ناکام اور نامراد تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ہدایت کی نعمت موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کامیابی نہ عہدے سے ملتی ہے، نہ وقار سے ملتی ہے، نہ سرمایہ سے ملتی ہے، نہ شہرت سے ملتی ہے، بلکہ کامیابی اگر ملتی ہے تو مالک کائنات کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب تھا، صاحب قبیلہ تھا، صاحب کنبہ تھا، صاحب جمال تھا، صاحب شرف و کمال تھا، مطلبی ابو لہب، ہاشمی ابو لہب، قریشی ابو لہب، سردار مکہ ابو لہب، مکہ کا چودھری ابو لہب، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کامیابی کا زینہ صرف ایک ہے اور کامیابی کی سیڑھی صرف ایک ہے، اور وہ سیڑھی یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے کے پر ہو، صراط مستقیم کے پر ہو، اور اس کا راستہ، اس کا ہر عمل، اس کی ہر سوچ، اس کی ہر فکر، اس کا دل، اس کا دماغ اس کو صراط مستقیم کے اوپر چلا رہا ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہم نوجوان ہیں، ہم میں بوڑھے بھی موجود ہیں، ہمارے اندر بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ کی قسم، آج
اپنے دلوں میں چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، ایک بات کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہنا ہے، خود بھی صراط مستقیم پہ چلنا، ہر کائنات کے لوگوں کو بھی صراط مستقیم کے اوپر چلانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں سوچ اور فکر والا دماغ دیا ہے، سننے والے کان دیے ہیں، بولنے والی زبان دی ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا لم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے تمہیں دیکھنے والی آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں بولنے والی زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں جب آنکھیں تمہیں سیدھے راستے پہ چلا سکتی ہیں، جب ہونٹ تمہارے سیدھے راستے کا اعلان کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات بتلاؤ وہدیناہ النجدین، پھر دو گاٹیاں ہیں، ایک راستہ جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ جنت کی شارع کی طرف جاتا ہے، تم جہنم کے راستے سے بچتے کیوں نہیں؟ تم جنت کے راستے پہ جاتے کیوں نہیں؟ اللہ آنکھیں تو نے دی ہیں، زبان تو نے دی ہے، اللہ تو ہی بتلا دے سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرنے والوں، چاہے تم اہل حدیث ہو، چاہے تم دیوبندی ہو، چاہے تم بریلوی ہو، چاہے تم شیعہ ہو، اللہ تمہیں مخاطب ہو کے اعلان کر رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ آؤ، صراط مستقیم کا معیار میری ذات نہیں ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ بھٹی کی ذات نہیں ہے، حضرت مولانا سید مودودی کی ذات نہیں ہے، طاہر القادری کی ذات نہیں ہے، جاوید احمد غامدی کی ذات نہیں ہے، مفتی محمود کی ذات نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور محمد علیہ السلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور کائنات میں کوئی دوسرا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، اللہ کی بات سچی ہے یا میری بات سچی ہے، یا کسی اور عالم کی بات سچی ہے، یا کسی فلسفی کی بات سچی ہے، یا کسی شاعر کی بات سچی ہے، یا کسی دانشور کی بات سچی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، پوری کائنات کی سچی باتیں اگر جمع ہو جائیں کبریا کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری کائنات کی ساری صحیح حدیثیں اگر جمع ہو جائیں تو مالک کائنات کے قول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، جب اللہ یہ بات کہتا ہے حضرت رسول اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جب اللہ یہ بات کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، حبیب تو نے سیدھے راستے کی دعوت دی ہے، تو اللہ کی قسم تم مشرق میں چلے جاؤ، تم مغرب میں چلے جاؤ، تم شمال میں چلے جاؤ، تم جنوب میں چلے جاؤ، تم پچھم و پورب میں چلے جاؤ، تم سریا کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، تم سرا کی پستیوں میں چلے جاؤ، تم بہر و بر کی وسعتوں کے اندر چلے جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں صراط مستقیم اگر ملے گا، سیدھا راستہ اگر ملے گا، کملی والے کی شکل میں ملے گا، اور کائنات میں کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات مجھے یہ بات بتلاؤ، تمہارے اندر بڑے بڑے شاہ سوار موجود ہوں گے، تمہارے اندر بڑی بڑی سواریاں کرنے والے موجود ہوں گے، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ وہ کون سا شاہ سوار ہے جو براق کے سوار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم میں بڑے بڑے جاگیروں اور تمہارے اندر بڑے بڑے کھیتوں اور پیلیوں کے والی موجود ہوں گے، لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ وہ کون ہے جو والی بطحا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہارے اندر بڑے بڑے کمبل اور چادریں اوڑھنے والے موجود ہوں گے، لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ تم میں سے کون ہے جو مدثر و مدمل کی کملی اور اس کی چادر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم میں بڑے بڑے عظیم چہروں والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن ایمانداری سے یہ بات بتلانا وہ کون ہے جو والضحیٰ کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ تم میں بڑی بڑی
बड़ी काली जुल्फों वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन तुम में से किसी की काली जुल्फ भी वल्लैल की जुल्फों का मुकाबला नहीं कर सकती है। हजरात, कायनात में बशारत देने वाले बहुत से हैं, लेकिन कोई बशारत देने वाला सैयदना बशीर का मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात में डराने वाले बहुत से हैं, लेकिन कोई डराने वाला सैयदना नज़ीर का मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात में नमाजों की इमामत करवाने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन कोई इमाम भी आदम और इब्राहिम के इमाम का मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात में पानी पिलाने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला भी साक़ी कौसर का मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात में सिफारिश करने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन कोई सिफारिश करने वाला भी शफीउल मुज़निबीन का मुकाबला नहीं कर सकता। जब आका हर लिहाज से बुलंद हैं,